قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ فرما دیجئے اگر تم دعا نہ کرو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرے گا۔ یہ دعا اتنی اہمیت والی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال پوچھیں تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، تو وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ بے قرار اس کو پکارتا ہے، اور وہ کون ہے جو تکلیف و مصیبت کو دور کرتا ہے۔ تو دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود ہمیں فرمایا کہ مجھ سے دعا کریں، اور ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، دعا تو مومن کا زیور ہے، مومن کا اسلحہ اور ہتھیار ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ ایک حدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ آدمی بسا اوقات کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ٹالنے کا مطلب یہ ہے، تقدیر میں اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شخص فلاں تکلیف کے دور کرنے کے لیے دعا مانگے گا تو اس سے وہ تکلیف دور کر دی جائے گی، یا کوئی انسان کوئی نیکی کرے گا، اس نیکی کی وجہ سے تقدیر میں ایسا لکھا ہوگا کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکاریں میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، اجتماعی طور پر مانگ رہے ہیں، انفرادی طور پر مانگ رہے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ کی دعا کیسے قبول ہو کہ آپ نے اللہ کو اپنا معبود برحق تو مانا لیکن اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تو مانا لیکن ان کی اسوہ حسنہ پہ عمل نہیں کیا، آپ نے اپنے آپ کو جنت کا مستحق تو سمجھا لیکن جنت میں جانے والے اعمال آپ نے کبھی نہیں کیے، آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے بری تو سمجھا لیکن جہنم سے بچنے والے اعمال آپ نے کبھی نہیں کیے، تو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اور پھر دعا کے معاملے میں ہم لوگ بہت جلدی کر دیتے ہیں کہ ادھر سے ہم نے ہاتھ اٹھائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہی ہماری زبان سے جو دعا، جو ہماری حاجت ہے، جو دلی مراد ہے، جو پریشانی ہے، وہ ہم ادھر سے ہاتھ اٹھائیں اور ادھر اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ کوئی بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ کے دربار میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ دعا مانگتے ہوئے انسان دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگے۔ ہم لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری توجہ بھی دعا کی طرف نہیں ہوتی، تو ایسی دعا جو انسان مانگ رہا ہو جس کی توجہ بھی نہ ہو اور وہ ہاتھوں سے بھی کھیل رہا ہو، علماء نے لکھا ہے ایسی دعا تو اللہ کی ناراضگی کو متوجہ کرتی ہے۔ دعا کے اندر جتنی عاجزی ہوگی، جتنی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار ہوگا، جتنی حضور قلب سے دعا مانگی جائے گی، اتنے ہی دعا کے قبولیت کے زیادہ اللہ کے ہاں امکانات ہوتے ہیں۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز دعا مانگنے والا مانگتا ہے تو کبھی تو اللہ رب العزت اس کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اور بہتری اس کے حق میں فرما دیتے ہیں۔
اور کبھی وہ دعا ذخیرہ کر دی جاتی ہے، کل قیامت کے دن میدان معاشر میں اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی صورت میں لکھ دی جاتی ہے اور وہ نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ ان سے مانگا جائے، اور کشادگی کی دعا کے بعد کشادگی کا انتظار کرنا افضل عبادت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز مانگی ہے اب اس کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھی جائے، اور بھلائی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ ضرور ملے گی، کہ انسان انتظار کرے اور دعا کو چھوڑے نہیں۔ یہ نہ ہو کہ انسان دعا کو چھوڑ دے۔ اور فرمایا، ایک دوسرے موقع پہ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اب دیکھیں کتنی بری بات ہے کہ انسان 2 بار 3 بار دعا مانگے اور وہ دعا قبول نہ ہو تو انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ نیک انسان کی دعا کو قبول کروں گا، گناہگار کی قبول نہیں کروں گا۔ نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں گناہگاروں کو بھی تسلی دی ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدلے نہیں لیتا جیسے ہم بدلے لیتے ہیں، وہ بڑی غفور و رحیم ذات ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے سامنے عاجزی ظاہر کی جائے، اس کے سامنے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، اپنے آنسو اس کے سامنے ان کا اظہار کیا جائے، آنسو کو اللہ کے سامنے رونے والی شکل بنائی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اگر آپ کو رونا نہیں آتا وَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتُبَاكُوا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، اللہ سے اللہ کا فضل مانگیں، دعائیں کرتے رہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ان کو جو بھی مسئلہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کا اور اللہ کے درمیان ایک راز ہونا چاہیے، جو وہ مسلمان تنہائی میں رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ کسی کو نہ پتہ ہو یہ اللہ سے کیا سوال کر رہا ہے، اللہ سے کیا مانگ رہا ہے، ہر ایک کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جس کو وہی جانتا ہو اور اللہ ہی جانتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حضور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔